بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ بلدیات ٹائمز میں تحریک انصاف کے نمائندے موجود ہیں۔ یو سی گلشن حدید سے ہمارے ساتھ عمیر شاہد موجود ہیں اور یو سی اسٹیل ٹاؤن سے ہمارے پاس باسر علی خان موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عمیر بھائی، آپ سے سوالوں کا آغاز کروں گا۔ آپ جس ایریے کے اندر رہتے ہیں یہاں پر زیادہ بڑی تعداد تو اسٹیل ملز کے ملازمین کی ہے۔ اچھا، آپ کی جماعت کے بارے میں یہ مشہور گو کہ جو آنے والے ہیں انہوں نے بھی اسٹیل مل کو کچھ واضح طور پر کوئی پیکیج نہیں دیا، لیکن آپ کی جماعت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے ان کے ملازمین کو بے روزگار زیادہ کیا۔ تو پھر آپ کس طرح لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا وقت دینے کا شکریہ۔ دیکھیں، اسٹیل مل جو ہے، جب اس کے گیس کے مسائل ہوئے، جو اس کے پہلے مسائل ہوئے، یہ ہم سے بہت پہلے کے معاملات تھے۔ دونوں بڑی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سو کالڈ کہتی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہی کے دور میں اسٹیل مل جو ہے وہ بند ہوئی۔ ہم نے اپنے دور کے اندر ریکارڈ 44 ارب روپے ملازمین کو دیے۔ ایسی بیوہ خواتین جو 6-7 سال سے جو ہے جن کے ڈیوز کلیئر نہیں ہوئے تھے وہ کلیئر ہوئے، اور 3.5 سال کی ورکنگ میں ہم فیز 4 کے بالکل قریب تھے اس کو فائنلی اپروو کرانے کے، اور انشاءاللہ دوبارہ گورنمنٹ میں آ کے اس چیز کو فائنل کرنے کا پورا پروگرام ہے، کیونکہ ان سے تو ہوگا نہیں۔ تو میجورٹی ایسی ہے کہ جو اس چیز پہ خوش ہے کہ جن کی 1 سال کی سروس رہتی تھی ان کو پہلے ہی پورے ڈیوز مل گئے، جن کے 6-7 سال سے ڈیوز کلیئر نہیں ہوتے ان کے کلیئر ہوئے جتنے عرصے۔ مگر یہ وہ ڈرا بیکس تھے جو پچھلی گورنمنٹس کے تھے، اور لامحالہ کسی نہ کسی نے اپنا سمجھ کے اس کو اکوموڈیٹ کرنا تھا، تو وہ پی ٹی آئی نے کیا، اور پھر اس کو ریوائز کرنے کا معاملہ بھی تھا۔ مختلف چیزوں سے باتیں چل رہی تھی، مختلف ملکوں سے باتیں چل رہی تھی، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی کریں گے۔ تو ہمیں اب تک 1 ہفتہ 1.5 ہفتے کی کیمپین میں کسی ایک بندے نے ہمیں یہ چیز باور نہیں کرائی ہے کہ اس کے ساتھ اسٹیل مل کے حوالے سے ایک ہے نا کہ جو یہ دوسری پارٹیز خواہ سوشل میڈیا پہ ایک اپنا ظاہر کریں کہ یہ مسئلہ گراؤنڈ پہ الحمدللہ لوگ مطمئن ہیں۔ جن کو اماؤنٹ ملا ہے، جن کو 70 لاکھ ملے، 80 لاکھ ملے، ریٹریچ کرنے والوں کے ساتھ بالکل ناجائز ہوا تھا۔ ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے، ابھی بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان کے لیے کوشش جاری رہے گی۔ اچھا بھائی صاحب، آپ کے بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ آپ لوگوں کی جماعت کی چونکہ کارکردگی تو کوئی ہے نہیں، لیکن اپنے یونین کونسل کے اندر آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا آپ نے اس کی بھی مخالفت کرتے ہوئے نالوں پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر ہو کے صرف پروپیگنڈا کی ہے، یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعہ بھائی بہت شکریہ، بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ خود اس علاقے سے واقف ہیں تو دیکھیں کیا ہم نے غلط کہا۔ ایک نالا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، سیوریج کا نالا، اس کو بنا دیا گیا، وہ تو برساتی نالا تھا، اس میں ایکسٹینشن کے گھروں سے بجائے اس کے کہ ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں انہیں سیوریج کا نظام دیا جاتا، وہاں فی گھر بھتہ لے کے اور نالے میں اس کی سیوریج ڈال دی گئی ہے۔ اسی طرح اسٹریٹ لائٹس ہیں، آپ دیکھ لیں اس سے بہتر اسٹریٹ لائٹس تو ہمارے بازاروں میں دستیاب ہوتی ہیں، بدھ بازار، پیر بازار میں اس سے بہتر لائٹس ہمیں مل جاتی ہیں، جو اسٹریٹ لائٹس کے نام پہ دھوکہ دیا گیا۔ فیز 1 میں اسٹیل ٹاؤن میں کوئی ایک سرکاری ڈسپنسری نہیں ہے، سڑکیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کیا حال تھا ان کا۔ تو جو ان کی کارکردگی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے جسے یہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور پھر عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ان پہ یہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ عوام پہ احسان نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے جو یہ لوٹ کے کھا گئے۔ باقی گراؤنڈ پہ الحمدللہ پی ٹی آئی کی کارکردگی موجود ہے، جہاں ہمارے ایم این ایز ہیں، جہاں ان کو وفاق سے بجٹ ملا، انہوں نے اس بجٹ سے اپنے مثالی کام کیا ہے کراچی میں۔ اچھا عمیر بھائی، آپ یہ فرمائیے گا کہ اب اس علاقے کی جو لوکیلٹی ہے اس کو دیکھیں تو بلدیات سے زیادہ اس وقت جو ووٹ ہے یہاں پر وہ ایک عام برادری لیول پر ووٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کتنا بینیفٹ ہوگا، کتنا لوگ آپ کو زیادہ ووٹ دیں گے؟ دیکھیے شریعت برادریوں سے، ان کے بڑوں سے الحمدللہ رابطے میں، یہاں کسی برادری کے بڑوں کے بچے ایسے نہیں ہیں جو ہم سے نہ پڑھے ہوں اور ہمارے رابطوں میں نہ ہوں، مگر اب سینیریو چینج ہو گیا ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر 7-8 ووٹ ہیں تو اس میں ینگسٹرز کا ووٹ الگ ہے، بڑوں کا ووٹ الگ ہے۔ اب یہ جو امپورٹڈ حکومت کی 3 مہینے کی کارکردگی ہے، تو گھروں کی خواتین جو بجٹ کو مینج کرتی ہیں ان کی رائے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی طرف ہو گئی کہ جی پیٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اگر مہینے کی گروسری جو ہے 14,000 میں آ رہی تھی تو اب 30,000 میں بھی نہیں آ رہی، اتنا زیادہ قیمتوں میں فرق پڑ گیا۔
تو لوگ عمران خان صاحب کے دور کو یاد کر کے مثالیں دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری طرف بھی لوگوں کا رخ بڑھ گیا ہے۔ پھر اگر مقامی سطح پہ بلدیات کو دیکھیں تو آپ ان کے UC5 کے کینڈیڈیٹ مین چیئرمین دیکھ لیں تو ان کو کتنی دفعہ موقع ملا ہے اور ان کی کارکردگی کیا رہی ہے، زیرو، ٹھیک ہے، نہ عوامی رابطے ہوتے، مین ان کا فوکس جو ہے وہ مال پہ دھمال ہوتی ہے اور وہی اوپر تک پہنچانا، اسی لیے بار بار انہیں چہروں کو لایا جاتا ہے کہ جو سسٹم کے تحت کھلانے کے لیے آتی ہے۔ پھر ہماری UC4 کو دیکھ لیں، یہ UC22 اور UC23 کو ملا کے ہوئی، تو UC23 کے جو چیئرمین تھے انہی کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے، جو 22 کے چیئرمین تھے اور ڈسٹرکٹ کونسل ممبر تھے انہی کو، کیونکہ سسٹم سے کھلانا جانتے، تو لانے کا مقصد، اور الحمدللہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس لحاظ سے بالکل کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ آفیشل عہدہ یا وہ نہ ہونے کے باوجود ہم عوام سے بھی رابطے میں رہے، مصالحتی کمیٹیوں کی صورت میں بھی رہے، کورونا کے اندر بھی الحمدللہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، جو جس حد تک جو معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو گراؤنڈ پہ اچھا بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے لیے بجٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے اپنا بجٹ کبھی پبلک کیا، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ پچھلے جو 4 سال میں UC23 کے چیئرمین رہے انہوں نے کتنے پیسے لیے، کہاں خرچ کیے، کیا انہوں نے کوئی آڈٹ رپورٹ دی؟ نہیں، ان کا جواب دی کہ آپ کو کیوں بتائیں؟ نہیں، ہمیں نہ بتائیں، عوام کو بتائیں نا، جس عوام کے پاس آپ دوبارہ جا رہے ہیں تو عوام کو پبلک کریں، صحیح، اٹ شوڈ بی پبلک، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم جو کام کریں گے ہر 4-5 مہینے بعد جو ہے اپنی آڈٹ رپورٹ عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہو نا۔ اسکیمیں آئیں تو اسکیم کا انجینئر ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلے ڈسٹرکٹ کونسل ممبر کی فیملی ممبر ہی تھا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عوام، کیونکہ ہمارا علاقہ محلے جیسا ہے، ہر تیسرا گھر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتا ہے، تو اندر کی چیزیں لوگوں کو معلوم ہے اور اس پہ اب پرانے چہروں کو دوبارہ موقع دینے کا موڈ نہیں ہے۔ دونوں کا تعلق جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے ہے اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سے بھی آپ کی وابستگی رہی ہے، تو ایک جانب تو یہ آپ کو بینیفٹ ہوگا کہ ظاہر اگر سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ ہیں تو وہ آپ کو ووٹ ضرور دیں گے، لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ پھر آپ سرکاری اسکولوں یا سرکاری کالجز کے لیے آواز کیسے اٹھائیں گے؟ کیا اپنے بزنس کے اگینسٹ جائیں گے آپ؟ جی شہریار بھائی، یہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا کہ اس طرح سے تو ہمارے آپس میں وہ جو ہوتا ہے مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو، تو مفادات کا ٹکراؤ ہے ہی نہیں اس میں۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو سرکاری اسکولز ہیں وہ بہتر کنڈیشن میں ہوں، جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کی حالت زار بہتر ہو تاکہ وہ طبقہ جو پرائیویٹ اسکولز پہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ یہاں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ سرکاری اسکول میں چلے جائیں تو وہاں فرنیچر تک نہیں تھا، وہ ہمارے پرائیویٹ اسکولز کے جو ممبران ہیں انہوں نے سرکاری اسکول میں فرنیچر پہنچایا تاکہ بچے زمین پہ نہ بیٹھیں۔ پھر یہ جتنی بڑی فیز 1 فیز 2 اسٹیل ٹاؤن کی آبادی ہے، کتنے سرکاری اسکول ہیں آپ بھی اس سے واقف ہیں، کتنے سرکاری کالجز ہیں آپ بھی اس سے واقف ہیں۔ جو سرکاری کالج ایک بچیوں کا ہے کتنے سال بعد آپریشنل ہوا، ابھی اس کی حالت زار کیا ہے، وہاں بچیوں کا آنا جانا، ارد گرد جو ٹیکسی اسٹینڈ دوسرے تیسرے معاملات ہیں، بس اسٹاپ، اس کی وجہ سے کتنا مشکل ہوا ہے۔ تو ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری اسکول سرکاری کالجز یہاں تعمیر ہوں تاکہ جو اتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی یہ کسی ایک طرف مینیج نہیں ہو سکتی، تو ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہم اس کے لیے ورکنگ بھی کریں گے، اور جو سرکاری اسکول پہلے سے موجود ہیں جن کی حالت زار تباہ ہے ان کو انشاءاللہ بہترین کنڈیشن میں آپریشنل کریں گے۔ اچھا عمیر بھائی، اب اس جو یہ نیا بلدیاتی نظام آیا ہے اس کے اندر ایک پازیٹیو تھنگ یہ ہے کہ ٹاؤن کے اندر 1% جو ریزرو سیٹ ہے اس میں وہ جو ڈسیبل کوٹا ہے ان کو بھی سیٹ دی گئی ہے اور ٹرانسجینڈرز کو بھی دی گئی ہے، تو آیا آپ لوگوں کی جانب سے کیا یہ جو معاملہ ہے اس میں ٹرانسجینڈر کے حوالے سے کوئی ورک کیا گیا ہے، ان کی کوئی سپورٹ یا ان کو کچھ ساتھ ملانے کا معاملہ، یا سب کی طرح وہ بالکل سائڈ پہ ہیں؟ نہیں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جو یہاں کے بڑے ہیں ان سے ہم رابطے میں بھی ہیں، جس طرح سے باقی چیزوں کے لیے ورکنگ ہے، یوتھ کونسلر کے لیے، لیبر کونسلر کے لیے، مائنورٹی سیٹ کے لیے، لیڈیز کے لیے، اسی طرح ان سے بھی رابطے میں ہیں، اور جو ان کے نمائندے ہوں گے ان کو ان کا حق انشاءاللہ بالکل ملے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ سوال میں تقریباً سب سے ہی کر رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کمپٹیٹر کون ہے؟ ویسے تو جو میدان میں آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا کمپٹیٹر کون نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون آپ کا کمپٹیٹر ہے؟ PMLN ہے، PP ہے، TLP ہے یا کوئی اور جماعت ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا کمپٹیٹر وہی ہے جو عمران خان کا کمپٹیٹر ہے، عمران خان کا مخالف ہے، اور کمپٹیٹر بالکل واضح ہے، وہ ہے مافیا۔ یہ جتنی بھی جماعتیں جو برسر اقتدار کبھی اتحاد میں کبھی انفرادی طور پہ مل کے رہیں، یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔
بازاروں سے بھتہ لینے کی بات ہو، پارکس پہ قبضہ کرنے کی بات ہو، یا کوئی فنڈ آ رہا ہو اس کو مل بانٹ کے کھانے کی بات ہو، یہ سب مل کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کے خلاف کوئی آواز ایسی اٹھتی ہے جہاں ٹرانسپیرنسی ہو، جہاں لگتا ہے کہ یہ نئے چہرے ایماندار چہرے آئیں گے اور یہ علاقے کو بدلیں گے، یہ سارے مافیاز مل کے ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اس وقت جو ہماری جنگ ہے، جو ہمارا کمپٹیٹر ہے، وہ مافیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے قائد کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ان کو ہرائیں گے. اچھا عمیر بھائی، ویسے تو جے یو آئی نے بھی اپنے لوگ سامنے وہ لے کر آئے اور عوامی نیشنل پارٹی سے آپ کے ایریا میں ان پہ کچھ اتحاد بھی ہوا، لیکن ماضی میں آپ کا ایک تعلق مذہبی لوگوں یا مذہبی جماعتوں سے رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جن حلقوں میں جے یو آئی کے لوگ نہیں ہیں یا وہ مذہبی لوگ میدان میں نہیں آئے، تو کیا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ ان سے کوئی رابطہ؟ میرا ابھی بھی بڑا گہرا تعلق ہے مذہبی لوگوں سے. مذہبی جو حلقہ احباب ہے سارے ہمارے دائرے میجورٹی مسلمان لوگ ہیں، مگر خاص طور پہ جو دیندار طبقہ ہے الحمدللہ ان کی بڑی اچھی گڈ بکس میں ہیں، اور یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے. دیکھیں یہ چیز تو کہی جاتی ہے نا کہ بلدیاتی الیکشن میں پارٹی کے ساتھ ساتھ پرسنل ووٹ بینک بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ائمہ کرام سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے علاقے کے اندر شیخ حضرات ہیں، شیوخ ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں. پلس تبلیغی جماعت کے جو احباب ہیں وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ سپورٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم نہیں کرنا چاہتے. اس سپورٹ کو اور ان میٹنگز کو اور ان نشستوں کو، ان حمایات کو انشاءاللہ، جو آپ نے کہا نا کہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگیٹ، تو ہمارا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے کہ اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو اس دن ہم الیکشن پولنگ اسٹیشن تک لے جائیں. کیونکہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس پروسیس میں آئے ہی نہیں، یا آیا تو پھر وہ اپنی سہولت کی وجہ سے اس دن سستی کر جاتا ہے. تو ہمارا مین ٹارگیٹ ہے اگر ہم ان سب کو لے گئے تو انشاءاللہ ہم کلین شیٹ کریں. اچھا بہادر، یہ بتائیں کہ جیسے پہلے بھی کہا کہ برادری کا بہت بڑا ووٹ ہے، تو آپ کی اپنی برادری کے اس پورے ایریا کے اندر کوئی 400 پلس رجسٹرڈ گھرانے ہیں. اب ظاہر اگر 400 رجسٹرڈ گھرانے ہیں تو ایوریج ووٹ کم سے کم 2000 ہوگا. تو اس میں سے فیز 1 یہ اسٹیل ٹاؤن میں جو ووٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو 70%، 40%، 30% کتنا ووٹ ملے گا؟ دیکھیں شریعہ بھائی، امید تو ہمیں 100% کی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری جو برادری ہے اس میں تقسیم کوئی نہیں ہے. وہ ایک جگہ یکجا ہے، اور ایک جگہ جو ہمارا ایک پچھلا پلیٹ فارم تھا تحریک سے انقلاب صوبہ ہزارہ جو تھا، تو اس کے بینر کے تحت چونکہ وہ غیر سیاسی وہ تھی مہم تھی ہماری، وہ سب اس میں یکجا تھے. الحمدللہ ابھی بھی جتنے ہمارے یہ پلیٹ فارمز ہیں، جو ایوان برادری کی جو ایک تحریک ہے، جو تحریک صوبہ ہزارہ انقلاب جو چل رہی ہے، یا ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں ان سب کی طرف سے حمایت بھی، تائید بھی ہمیں مل جائے گی. تو جتنی برادری ہے ہماری وہ یکجا ہے، اور انشاءاللہ وہ ووٹ کرے گی. اس میں یہ بھی سننے میں ہے کہ آپ کے رابطے کاف لیگ یا تحریک جوانان پاکستان سے بھی اس وقت ہو رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ صداقت ہے؟ ان کی طرف سے کوئی گرین سگنل ہے؟ رابطے بالکل ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں اگر رابطے وقت سے پہلے پبلش کر دیے جائیں تو پھر ان کو پریشرائز کرنے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، ان تک اپروچ کرنے کا. پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا جب پچھلے بلدیات تھے، کچھ اور کینڈیڈیٹس تھے، تو جس سے ہم جا کے ملے، اور اگر ہم اس کی پک بھی فیس بک پہ لگا دیتے تھے تو شام کو ایک پوری ٹیم وہاں پہنچ جاتی، ان کو ڈرانا دھمکانا وہ شروع ہو جاتا تھا. تو کاف لیگ کے بھی جو مرکزی قائدین ہیں جو سندھ لیول پہ، ان سے رابطے بالکل ہیں، اور امید یہی ہے کہ 1-2 دن میں جب ان کی طرف سے باقاعدہ حمایت کا اعلان ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو پبلک کریں گے. اچھا میرے فائنلی اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کون سے 3 ایسے آپ کے پریورٹی پر پوائنٹس ہوں گے جن پہ آپ ورک کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز ہم نے سوچی ہے کہ ہماری اپنی فیلڈ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بجٹ سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں کریں. جن چیزوں کا بجٹ آئے گا وہ تو انشاءاللہ کریں گی، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعلیم بالغاں کا نظام جو ہے وہ ہم مضبوط بنیادوں پہ کریں گے، اور یہ ہماری فیلڈ ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا زیادہ شعور ڈیولپ ہوگا اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر، بلدیاتی نمائندے یہ کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا، صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے. ایسا نہیں ہے. آپ صوبائی گورنمنٹ، صوبائی اداروں کی کوآرڈینیشن سے اگر علاقے کے اندر پرائیویٹ کمپنیز کے ذریعے، اپنے انویسٹرز کے ذریعے CCTV کیمراز جو ہیں وہ لگوا لیتے ہیں اور اس کا کنٹرول روم بلدیاتی آفس کے اندر بنا لیتے ہیں تو یہ چیز ہو سکتی ہے. لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے، یا وہ بچے ہمارے جو CSS کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جو ہے وہ ٹیسٹوں کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے لائبریریز ہونی چاہیے. اب UC 23 کا آفس بھی جس پارک میں تھا اس میں رومز ہیں، وہی لائبریری بنا ہے، وہ پارک بھی تھا جس کے اندر بلدیاتی آفس ہے.
ہے نہ کوئی لائبریری. UC-22 کے آفس میں باقاعدہ لائبریری تھی, اس کو مینٹین نہیں کیا گیا, وہ بالکل تباہ ہو گئی. تو اب یہ کیونکہ پوری UC4 ہے تو اس میں UC4 کے اندر بھی, اس کے علاوہ جو اسٹیل مل کے اسکولز ہیں آپ اسٹیل مل سے کوارڈینیشن کر کے ان سے لائبریریز لے سکتے ہیں. فیز 1 میں ہمارا اپنا ادارہ ہے انشاءاللہ, اس میں لائبریری ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ UC5 کو کوشش کر کے اس کو پبلک کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا, لوگوں کا اور بلدیاتی نمائندوں کا کمیونیکیشن کا طریقہ وہ روایتی نہ ہو کہ بس صبح جا کے درخواست دینی ہے, پھر ڈھونڈتے رہنا ہے چیئرمین کو. ہر 5-5 6 گلیوں کے حساب سے واٹس ایپ گروپ بنا ہو. وہ واٹس ایپ گروپ پورے دن بند ہو بے شک, مگر دن کے اندر 1 گھنٹہ اس کو اوپن کیا جائے, جس کا جو مسئلہ ہے اس میں ڈالے, اس کو سنا جائے, اس کو ایڈریس کیا جائے, کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. 50% وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا کہ بھائی ہمارے اور بلدیاتی نمائندوں میں کوئی گیپ نہیں ہے. اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, اس میں فنڈ کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ول پاور کی ضرورت ہے. اس میں مین چیز ہے اخلاص کی, کہ آپ مخلص ہو کے اگر یہ کام کرنا چاہیں تو کریں گے. علاقے کے جو علماء کرام ہیں, اگر آپ علماء کمیٹی بنائیں اور علماء کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں آسانی رکھیں, تو علماء سے لوگ دن میں 5 دفعہ مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں اچھی طرح ایڈریس کر سکتے ہیں بزرگ کمیٹیوں کے ذریعے. ان سب چیزوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے اندر ول پاور ہو, آپ چاہتے ہو کہ آپ کا علاقہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ترقی کرے, اور اس میں آپ عوام کو یوٹیلائز کریں, مقامی لوگوں کو یوٹیلائز کریں. سر واسطے شارٹلی 3 کون سی ایسی چیزیں جس پر جیتنے کے بعد سب سے پہلے بات ہوگا؟ دیکھیں شریعہ بھائی, سب سے پہلی چیز جس پہ ہم کام کریں گے وہ ٹرانسپیرنسی ہوگی. یعنی ہمارا کوئی کام عوام سے چھپا ہوا نہیں ہوگا. کیا بجٹ آ رہا ہے سڑکوں کا, کیا بجٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر یہ بھی عوام کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ عوام کے سامنے آئیں گے. اور یہ بھی اس میں ہمارا وعدہ ہے کہ ہمارا کوئی کمپنی وجود میں نہیں آئے گی جو کسی نام سے ان ٹھیکوں کو حاصل کر لے. یہ عوام کے سامنے ہوگا, جو کچھ ہوگا اوپن بیڈنگ پہ انشاءاللہ جو کچھ ہوگا وہ ہوگا عوام کے سامنے ہوگا. دوسری چیز جیسے عمر بھائی نے کہا, تعلیم, کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بچہ, کوئی بھی گھر ایسا ہو کہ جہاں رہنے والا بچہ تعلیم سے دور ہو, چاہے وہ اسکول فری ایجوکیشن کی سینس میں ہو, چاہے وہ شام کے کسی سیٹ اپ کی سینس میں ہو. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر بچہ ہر گھر تک تعلیم پہنچائی جائے. تیسری چیز جس پہ ہم ورک کریں گے وہ یہ ہے کہ جی جو انصاف ہے یا جو اختیارات ہیں وہ عوام کے گھروں تک. دیکھیں بلدیات کا مقصد یہی ہوتا ہے. کیوں یہ بلدیات کا نظام دوبارہ سے مشرف دور کے بعد آنا شروع ہوا, وجہ یہی تھی کہ اس کا مین ٹارگیٹ یہ تھا کہ یہ لوگوں کی دہلیز تک, ان کے گھروں تک جو ہے اختیارات پہنچ سکیں. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ UC آفس میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو مل نہیں رہا, جو مل رہا ہے تو دھتکارنے والا انداز ہے. تو اس طرح سے نہیں ہوگا. انشاءاللہ عوام کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ہم مہیا کریں گے. آپ کے دونوں نمائندوں کے کیا خیالات ہیں, کیا فیوچر پلانز ہیں, ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.